حضرت لدھیانوی شہید کے تربیت یافتہ کا پرتاؤ حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری کو وہ تشریف لائیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہماری تربیت کے لیے بیان کریں۔ الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جناب صدر، حضرات علماء کرام، میرے معزز بھائیوں، یہ میری سعادت ہے کہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے منعقد ہونے والی سالانہ 24ویں کانفرنس میں شرکت کی سعادت اور آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے جیسا کہ حضرت مولانا صاحبزادہ طارق محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بات قابل فکر ہے، قابل غور ہے کہ یہ کانفرنس عام جلسوں کی طرح ایک ہم نہیں ہے، ہا کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک تربیتی کنونشن ہے اور تربیتی ورکشاپ ہے۔ میں نے گزشتہ کل دفتر ختم نبوت کراچی میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے عرض کیا تھا اور آج آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا جہان کی این جی اوز اور دنیا جہان کی جماعتیں مختلف انداز سے اپنی فکر اور اپنی تعلیمات کو سادہ ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہیں تربیتی عنوان سے، کہیں فری کیمپ کے عنوان سے، کہیں کسی انداز سے اور کہیں کسی انداز سے، اور آپ اس سے انکار نہیں کریں گے
کہ اس طرح کی تربیتی نشستوں کا چاہے وہ اچھی نیت سے قائم کی جائیں یا بدنیتی سے قائم کی جائیں، ان کے اپنے اثرات ہیں۔ اس لیے باطل اور باطل پرست اس حربے کو، اس ہتھیار کو ہر میدان میں استعمال کرتا ہے۔ ہمارا عام طور پر یہ ذوق ہو گیا ہے، ہم آلات سمعی، آلات بصری، اخبارات و مجلات، رسائل، جرائد، ریڈیو یا اس کے علاوہ ٹی وی، میڈیا جسے کہا جاتا ہے، ہم اس سے اپنے طور پر مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی تربیتی نشستوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، بلکہ عام طور پر جدید تعلیم یافتہ افراد یہ کہہ کر ان جلسوں کی بھگتیاں اڑاتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ جائیں جو فارغ ہیں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باطل کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور غالباً میں نے بھی کئی جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ باطل جانتا ہے مسلمان کے دلوں میں ایمان کا پودا، لہلہاتا پودا، اس کی تر و تازگی، اس کی ہریالی، اس کی نشو و نما کے لیے جو خوراک مہیا ہوتی ہے وہ علماء کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں علماء کے علم کے چشمہ صافی سے نکلنے والی رطوبت، تر و تازگی، یہ اور ہدایت و رہنمائی مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے اس پودے کی حیات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے، باطل نہیں چاہتا کہ عوام کا اور مسلمانوں کا علماء کے ساتھ، خصوصاً علماء حقہ کے ساتھ رابطہ رہے۔ اسی کا سب سے پہلا حملہ علماء پر ہوتا، سب سے پہلی بدزنی علماء سے پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ قادیانی، جن کو لوگ مسلمانوں کا حریف سمجھتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قادیانی ہمارے حریف نہیں، ہمارا قادیانی سے مقابلہ نہیں، یا قادیانی ہم سے مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف۔ انہوں نے در نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ناپاک ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہمارے حریف نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پاسبان ہیں۔ جو ہاتھ بڑھے گا حضور کی خط نبوت کی طرف، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی طرف، اس ہاتھ کو توڑنے کے لیے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ہر وقت تیار ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر 14 صدیاں گزرتی ہیں، حرف نہیں آنے دیا۔ ہماری تاریخ کا ایک تسلسل ہے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ صارقین نبوت یا مدعیان نبوت کے خلاف جو علم اٹھایا تھا، آج تک اس علم کو ہم نے سرنگو نہیں ہونے دیا۔ ہم جانشین ہیں، ہم نام لیوا ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت صدیق اکبر بھی کی بھی مسلمہ کے ساتھ اور اسود عنسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ ہماری قادیانی کے خلاف کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانی یا اسی طرح قادیانیوں سے متاثر ان کے اعلی کار، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلا حملہ ان کا علماء پر۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مقبول علماء کو کیا جا رہا، وجہ اس کی یہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام علماء کے پاس جائے گی، اگر ان کا ان کے ساتھ رابطہ رہے گا، اگر ان کا ان کے ساتھ تعلق رہے گا، تو ان کو حق بھی معلوم ہوگا، باطل بھی معلوم ہوگا، اور جب حق آئے گا باطل تم دبا کے بھاگے گا۔ اس لیے ان کے سامنے حقائق واضح ہونے کی جتنا شکلیں ہیں وہ علماء امت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ گالی دیتے ہیں علماء کو، بدنام کرتے ہیں علماء کو، اور سب سے زیادہ متنفر علماء سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ان جلسوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگایا ہوا کوئی آدمی اگر ان کو کسی بھی انداز سے قائل کرنا چاہے، کوئی بات بتانا چاہے، یہ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بتلا دیا گیا ہے کہ مولوی ایسا ہے اور مولوی ایسا ہے۔ صرف فتاوی عالمگیری میں علماء کی موجودگی میں میں عرض کرتا ہوں، فتاوی عالمگیری میں ہے، موجود ہے، یہ فتویٰ موجود ہے، دیکھو اس کو پلے باندھ کے جاؤ۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں وہ کافر، اس لیے کہ یہ مولوی کا لفظ یہ یہی نہیں رکا، سعید احمد جلال پوری پر نہیں رکا، مولانا ضیاء الدین آزاد پر نہیں رکا، حضرت مولانا عبد المجید صاحب پر نہیں رکا، حضرت مولانا اللہ حسین صاحب پر نہیں رکا، یہ مولوی آگے چلا۔ اس مولویت کے تسلسل کی زنجیر کو اس نے ہلایا ہے، یہ زنجیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی، عظمت رسالت کو اس نے چیلنج کیا ہے، اس لیے یہ آدمی مسلمان نہیں رہا۔ اور آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، عام طور پر ہمارے نوجوان اور ہمارے سادہ ذہن کے لوگ اس طرح کی مجلسوں میں جب جاتے ہیں، جو بات ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ علماء کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، مدارس کے خلاف ہو، اہل علم کے خلاف ہو، کسی بھی انداز سے ہو، یہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، یاد رکھو جہنم میں داخل ہونے والے جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے، مسلمان اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ، ہم دنیا میں ایسے اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم پر بھکتی کرنا کرتے تھے، ہمیں گالی دیا کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے ان ملاؤں کے پاس کوئی کام نہیں، فارغ ہیں جبھی تو نمازیں پڑھتے ہیں اور فلاں اور فلاں۔ ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں آج ہم کس حالت میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کا انتظام فرما دے۔ یاد رکھو جنت اللہ تعالیٰ نے اوپر سجائی ہے، جہنم نیچے سجائی ہے، وہاں ملاقات کا انتظام ہوگا۔ جہنمی جلتے اس جہنم میں وہاں منظر پر آ جائیں گے جہنم میں، اور جنتی وہاں سے اوپر اپنے بالا خانے سے ان کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے
کیا پوچھیں گے؟ ہاں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کیوں میاں جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ کیا کرتوت تھے؟ ذرا کچھ ہمیں بھی بتاؤ، ذرا پردہ تو اٹھاؤ حقائق سے۔ قالوا لم نکن من المصلین، ایک بات تو یہ تھی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے وافر مقدار میں فراوانی عطا فرمائی تھی لیکن دوسروں کے دینے کے روادار نہیں تھے۔ اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے دو، وہ یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جس طرح لوگ باتیں بناتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قادیانی جہاں بھی بیٹھا ہوگا سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات یہ کرے گا مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم بھی ہے وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ در حقیقت ایمان کے پودے تک پہنچنے والے پانی کی نالی کو کاٹنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کو مولوی سے پسند کرو، اس کے بعد ہم جس طرح اس کو راہ دیں گے، جس طرح رہنمائی کریں گے، اس طرح یہ ہماری بات مانے گا۔ اس لیے کہ مولوی سے تو ہم نے پہلے کاٹ دیا، اب جس کو ہم حق کہیں گے اس کو حق سمجھے گا، جس کو ہم باطل کہیں گے اس کو باطل جانے گا، جس کو ہم اچھا کہیں گے اس کو اچھا جانے گا، جس کو ہم برا کہیں گے اس کو برا جانے گا۔ ہم کہیں گے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ احمد کہے گا ایسے ہی ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے، علماء کے ساتھ ربط رکھو، علماء کے ساتھ ربط رکھو، آپ جہاں بھی ہیں ہاں علماء حق کے ساتھ ربط رکھو، تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کچھ نہیں، ہر مسئلہ اپنے جہاں بھی رہتے ہو اپنے مستند عالم دین سے پوچھو، کوئی تمہیں اس طرح کی شکوک و شبہات کی بات بتائے تو تم ان سے پوچھو، انشاءاللہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور کفر تم سے نا امید ہو جائے گا۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ عقیدہ ہے ختم نبوت یا مسئلہ ہے ختم نبوت یا عالمی مجلس صاحب ختم نبوت کا کاج، یہ حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ہمیں میراث میں نہیں ملا، یا ان مولویوں کا مسئلہ نہیں۔ عام طور پر قادیانی یا لبرل قسم کے لوگ آزاد خیال یہ کہتے ہیں مولویوں کا گھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، یہ مولویوں کا گھڑا ہوا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طیب۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں سب سے پہلے اس مسئلے کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس مسئلے کو بیان فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب اس طرح کے بد باطنوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے روحانی آقاؤں نے اتباعوں نے مورثہ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب نے جب اس مسئلے کو اٹھایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا تھا آج ختم نبوت کا کارکن وہی کام کر رہا۔ بنیادی طور پر جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تجویز فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علاج تجویز فرمایا، اور 1400 سال کی امت مسلمہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا تھا اور اسود انسی کا کام تمام کر دیا۔
مسیلمہ کذاب نے جب سر اٹھانے کی کوشش کی تھی یمامہ میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار فرمایا تھا۔ جانتے ہو مسیلمہ کذاب کو نابود کر دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کتنا بڑی قیمت ادا کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ علماء موجود ہیں، جانتے ہیں پوری تاریخ 23 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جہاد میں 360 سے زیادہ افراد شہید نہیں ہوئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ شہید کروائے، جن میں سے 700 حفاظ تھے، 70 بدری تھا، اور ایک صحابی پوری کائنات سے انبیاء کے علاوہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے میں یاد رکھو، کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو۔ یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے بنائی، میں کہتا ہوں اس جماعت کے امیر اول اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد امیر ثانی حضرت محمد رسول اللہ ہے، امیر ثالث صدیق اکبر ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ یہ جماعت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمائے، وابستہ رکھے۔